نازل ہوا اور کہاں نازل ہوا اور کس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو یہ آیتیں ان پر نازل فرمائیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. یہ تمام چیزیں میں بتاؤں گی. پہلے ہم ناظرات دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی خصوصیات، اس کے فضائل میں بتاؤں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تو یہ تو ہم نے نورانی قاعدے میں بھی اس کی چند آیتیں آئی تھی، تو میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ کہاں پر کیا کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہم اب بعض جگہ غلطی کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، حمزہ لام زبر ہوتا ہے ال، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. الحمد بے خیالی میں پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی میں. کیسا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ. الحمد نہیں ہے، لام کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ جزم ہے. تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ الحمد. ہر ایک حرف، ہر ایک حرکت ایک دم صاف طریقے سے ظاہر ہونی چاہیے قرآن پاک پڑھنے کے وقت. اگر ہم بے خیالی میں یوں ہی پڑھ لیں گے تو اس کا جتنا ثواب ملنا ہے اتنا ثواب تو ملے گا نہیں، بلکہ غلط پڑھنے پر ہمیں الٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے زور کیوں دیا گیا ہے تجوید کے پڑھنے میں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو اچھے سے اچھا پڑھنا سیکھیں. اب اتنا لائٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک کے پڑھنے میں کہ اب پڑھتے ہیں تو ایک ساتھ دو دو تین تین چار چار پارے مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن تجوید کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا. اور جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں، اور مخارج بھی بالکل صحیح سے ادا نہیں کرتے. تو اگر اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو ہم ثواب کے نہیں بلکہ گناہ کے مستحق ہوں گے. تو یہ اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک کو بالکل اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے، جس طرح سے پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہے سیکھنا. اس کا جس طرح سے پڑھنا ضروری ہے اس طرح سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہر ایک حرف پر ہمیں 30 نیکیاں ہمارے ذمے لکھی جائے گی. تو دیکھیے یہاں پر الحمد نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمد. ہا بڑی ہا ہے، اسی لیے ہم ہا کی آواز نکالیں گے الحمد، اور جلدی سے ادا کرنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے. الحمد کھینچ رہے، پھر یہاں پہ سوچ کے اب آگے کا کیا حرف ہے یہ سوچ کے پڑھیں گے تو یہ پیش زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. جلد سے جلد ہم ادا کریں گے. تو الحمد للہ رب العالمین. للہ یہاں پر للہ نہیں کرتے بلکہ للہ پڑھیں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے ربل. اور یہاں پر ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، ربل پڑھتے ہیں رب العالمین. یہ اس طرح سے پڑھنے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟